السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا ہمارے جو دعا مانگتے ہیں وہ کام ویسے کیوں نہیں ہوتے۔ ہماری تقدیر، ہمارا نصیب، ہماری قسمت کیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ دعائیں مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو حضور آپ کے سامنے آج میں اس ٹاپک پہ چند ایک باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے، بہت سارے ایسے اہم وقت آپ پہ سے گزرے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور آپ شدت سے کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل پاتی۔ اس کے بعد پھر ہم جو سوچتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم تقدیر سے آگے یا وقت سے پہلے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کو سارا ہم تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں اسی وقت ملے گا جس وقت وہ ہمارے ٹائم کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تو آپ کو میں سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہماری دعائیں مانگنے کا جو طریقہ ہے، جو جس طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بعض اوقات بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ہر ایک چیز ہم ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دے سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس لیے ہمیں وہی مانگنا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دعا کے مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ضرورت زندگی، جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری ہے خواہشات زندگی کی، جو ہماری زندگی کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان، ایک لڑکا یا ایک لڑکی، اس کی ضرورت زندگی یہ ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے، مقصد ہے اس کا شادی کرنا، یہ ضرورت زندگی ہوگی۔ اب فلاں بندے سے شادی کرنی ہے اس نے، یہ اس کی خواہش ہو گئی۔ تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا اس میں فرق سمجھا دوں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری فلاں بندے سے شادی کروا دے، مقصد ہمارا نیک ہے، نکاح سنت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کرو، نبی پاک کی سنت ہے یہ۔ تو جب ہم نکاح کے لیے دعا مانگتے ہیں اور درمیان میں ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے سے نکاح فرما دے، تو یہ دعا تو مکمل جامع ہے، لیکن اس بندے سے شادی نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی یا دعا نہیں سنی جا رہی۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے میں تھوڑی سی اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور دعا مانگنے کے طریقے میں تھوڑی سی ترمیم کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہماری شادی فرما دے، اس شخص سے فرما دے جو ہماری زندگی میں بہتر ہے، جو میری زندگی میں میرے ساتھ بالکل ٹھیک چلے، ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں۔ جیسے دعا آگے مانگی جاتی ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہی ضد کر لیں کہ یا اللہ میری شادی فلاں بندے سے ہی فرما دے، تو یہ تو ضد ہوگی نا، دعا تو نہیں ہوگی۔ دعا کا مطلب ہے ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بالکل اللہ کی مدد کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہم اگر بار بار یہ ضد کریں، اب کہ جیسے کوئی ایک فقیر آپ سے کچھ مانگنے کے آتا ہے، کوئی بکاری آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے ہی دو، اب آپ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو دینے کے لیے 100 روپے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 100 تو لینا ہی نہیں، مجھے تو 1000 ہی چاہیے، مجھے 1000 دو، تو آپ اس کو نہیں دیں گے، نہیں لینا آپ نے، نہ لو، 100 آپ کو میں دے رہا تھا، نہیں، وہ اس نے قبول نہیں کیا، وہ ضد پہ کھڑا ہے۔ جب ضد آ جاتی ہے تو پھر آگے سے انکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم دعا مانگتے ہیں، وہ اس میں پہلے تو شک والی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ سارے لوگوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں کیا شک والی بات ہے۔ ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے کہیں، فرض کر لیں کہ میں پاکستان میں اور میں یہاں سے بیٹھ کے مجھے امریکہ کا صدر بنا دے، تو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں، اللہ ایک سیکنڈ میں فرما دے، آمین کر لے، قبول کر لے تو مجھے بنا دے گا۔ لیکن اگر میں یہیں بیٹھ کے یہی دعا مانگتا ہوں مجھے امریکہ کا صدر ہی بننا ہے، اور اگر میں نہیں بنا تو میری قسمت خراب ہے، میرے نصیب میں نہیں ہے، میرے نصیب اس طرح کے کیوں لکھے گئے، تو یہ تو پھر بات بیوقوفوں والی ہوئی نا، کہ میں ضد پہ اڑ گیا۔ یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے۔ تو شادی کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک لڑکا دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری فلاں لڑکی سے شادی فرما دے، تو وہ اگر ضد نہیں کر رہا، اور یہ دعا ایسے بھی مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، میری شادی فرما دے اس لڑکی کے ساتھ، فرما جو میری زندگی میں بہتر ہے، جو تیرے علم کے مطابق میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہ سکتی ہے۔ تو اگر تو وہی لڑکی جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا وہی لڑکا جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہوا، آپ کی زندگی میں، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہو، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ بالکل بہتر بندہ جو آپ کی زندگی میں پرفیکٹ ہوگا وہی آپ کی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ لہذا دعائیں مانگتے ہوئے امید اور یقین ہونا چاہیے، پریشانی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔
دعا آپ کو خوشحال حالت میں بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ جب ہم مینٹلی طور پر، معاشی طور پر، مالی طور پر یا کسی گھریلو معاملات کی وجہ سے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم دعائیں نہیں مانگتے۔ ہم دعا اسی وقت مانگتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، ہم دعا اسی وقت مانگتے ہیں جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم دعا اسی وقت مانگتے ہیں جب ہمیں کوئی خطرہ ہوتا ہے، جبکہ دعائیں آپ کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن میں نے آپ کو جسٹ ایک مثال سے سمجھایا کہ اپنی جو خواہشات ہیں نا ان کو چھوڑ کر جو ضرورت زندگی ہے نا وہ مانگا کریں، وہ جلدی مل جاتا ہے، وہ آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہوگی۔ لیکن صرف مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل کر لیجئے، اللہ کو اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیجئے، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور جو مطلوبہ چیز ہے وہ بھی مل جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، اور میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگائیے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک عام سی بات بنائی ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں یا میں کوئی بہت بڑا کوئی دانشور نہیں ہوں، یہ ایک میں نے عام سی آپ سے بات شیئر کی ہے کہ اپنی خواہشات کو آپ ختم کیجئے اور اپنی جو ضرورت زندگی ہے وہ پوری کیجئے، اور اس کے مانگنے کا طریقہ اور ایک میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔